ایک سوال لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے تجزیہ کیا تاریخی واقعات، اس دور کی سیاسی حرکیات کیا تھیں، کوئی دستور یا قانون یا ضابطہ موجود نہیں تھا انتقال اقتدار کا۔ سوال پوچھا ایک صاحب نے، بڑا متعین سوال ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا لمبا عرصہ اقتدار کا ملا، تو انہوں نے کوئی ایسی کونسل، کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا لاہ عمل کیوں نہیں بنا دیا کہ اپنے بعد وہ ان کو یہ ذمہ داری دیتے کہ وہ مشورے سے کسی کا انتخاب کر لیں؟ ان کی اس غلطی کو تو ہمیں پھر کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ اس میں کیا شک ہے جی، جہاں کسی کی غلطی ہوگی کسی بڑے سے بڑے آدمی کی، اس پر ضرور نقد کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے چند چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں آج بیٹھ کر اس حاضر کو ماضی میں داخل کر کے بہت سی چیزوں پہ تنقید کر سکتا ہوں۔ ماضی میں جا کے دیکھنا چاہیے وہاں کیا ہو رہا تھا۔ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنا اقتدار قائم کر چکے تھے، انہوں نے تلوار ہی کی قوت سے یہ اقتدار قائم کیا۔ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ ذاتی طور پر کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے ہی کو اقتدار دیں گے۔ میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس وقت کی سیاسی صورتحال کیا تھی جس میں یہ فیصلہ انہوں نے کیا، اور اس میں خاص طور پر اس پہلو کی طرف متوجہ کیا تھا کہ امرہم شوری بینہم کا جو اصول قرآن نے دیا ہے، اور صحابہ کرام میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی جو وضاحت کر دی گئی تھی کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، اس کی بنیاد پر کوئی دستوری روایت جو اس بڑی سلطنت کے لیے کام دے سکے نہیں وجود میں آ سکی۔ اب آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ وجود میں لے آتے، اپنے مطلب یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ وجود میں لے آتے، یعنی بجائے اس کے کہ اس زمانے کی جو موروثی بادشاہت کی روایت تھی اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے جب دائیں بائیں دیکھا تو امن کے ساتھ انتقال اقتدار کا یہی طریقہ رائج تھا، تو اسی طریقے کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ یہاں یہ بحث نہیں تھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یعنی اس وقت کی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا تھا۔ تو اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا عمر سے تو بڑا کوئی آدمی نہیں، یعنی غیر معمولی شخصیت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک برتری حاصل ہے، لیکن جتنا موقع سیدنا عمر کو ملا، جس طرح کی اصلاحات انہوں نے کیں، جس طرح اپنے بعد انتقال اقتدار کا فیصلہ کیا، یہ سب کیا نا انہوں نے، تو آپ ان کے بارے میں یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی ہے؟ فتوحات تو ان کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، یعنی اب یہ مدینے کی ریاست تو نہیں تھی، یہ جزیرہ نما عرب تک بھی محدود نہیں تھی۔ جو انہوں نے اپنے بعد انتقال اقتدار کا فیصلہ کیا وہ بالکل اسی روایت کے مطابق کیا کہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے اندر بعض ممتاز شخصیات تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں انہی شخصیات کو ایک طرح کی قیادت حاصل ہو گئی تھی۔ قریش کی قیادت جتنی تھی ساری کی ساری بدر کے میدان میں کھیت رہی، اس کے بعد یہی لوگ تھے کہ جن کی طرف لوگ نگاہ اٹھا سکتے تھے۔ اس موقع پر ان کے الفاظ بھی یہ تھے کہ اگر کوئی اختلاف ہوا تو تم 6 لوگوں ہی میں ہوگا، یہ انہوں نے کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا یہ بندوبست جو انہوں نے کیا یہ ان کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 خلفاء کے تقرر میں کام آ سکتا تھا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا تھا نا، اس لیے کہ وہ جس بنیاد پر تقرر کیا گیا ہے وہ بنیاد تو ایک دن ختم ہو جانی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے صحابہ، مہاجرین، انصار، یہ تو ہمیشہ کے لیے نہیں تھے نا، ختم ہونا تھا ان کو۔ اچھا، اسی طریقے سے ان کو اگر اثر و رسوخ حاصل تھا تو صحابہ میں تھا، اب تو صورتحال یہ نہیں رہی تھی۔ جزیرہ نما عرب میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ یہی صورتحال عراق میں ہو رہی تھی، شام میں ہو رہی تھی، افغانستان میں ہو رہی تھی، ایران میں ہو رہی تھی، ادھر مصر میں اور اس سے آگے کے علاقوں میں ہو رہی تھی۔ تو ہر جگہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے غیر مسلموں کو نظر انداز کر دیجئے، اس لیے کہ وہ سلطنت حاکم اور محکوم کے تصور پر قائم ہوئی تھی، یعنی آج کے زمانے کی جمہوری قومی ریاست نہیں تھی بلکہ حاکم اور محکوم کے تعلق پر قائم تھی۔ تو حاکموں کی تعداد بھی تو بہت بڑھ چکی تھی، یعنی وہ بھی لاکھوں میں جا چکے تھے۔ تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر جو ایک سلطنت مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، کیا یہ فارمولہ کہ یہ 6 لوگ ہیں یہ کام دے سکتا تھا؟ یعنی کونسل بنانے والا فارمولہ، کونسل بھی نہیں ہے، یعنی اس میں جو لوگ آپس میں نزاع کر سکتے ہیں، لیڈر ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ لوگ مل کے فیصلہ کر لیں
کسی ایک پر اگر آپ مطمئن ہو جائیں گے تو باقی لوگ اس کی پیروی کریں گے. ان کو یعنی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے نا. کیا ان کا خیال یہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سلطنت ختم ہو رہی ہے؟ لیکن وہ بھی نہیں کر سکے. اچھا اس کے بعد سیدنا عثمان، ان کا بھی ایک زمانہ رہا، خلیفہ راشد ہے. ان کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہیں گے نا کہ وہ اپنے بعد اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے کسی عزیز کو کوئی چیز دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے بھی نہیں کیا. جس شخص کی بے نفسی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی شہادت ایک آخری درجے کی مظلومانہ شہادت ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے، لیکن محض اس اصول کے لیے کہ میں اپنی ذات کے لیے خون نہیں بہاؤں گا، جان دے دی انہوں نے. لیکن وہ بھی اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں کر سکے. اچھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کہا جاتا ہے نا کہ ان کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیت تھی. کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ذہین فتین شخصیات میں سے ہیں. بہت اچھے مشورے انہوں نے ہمیشہ دیے. یہ ہمارے ہاں بھی ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے اقضاہم علی، یعنی فیصلہ کرتے تھے. اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سیدنا عمر نے ان کی تحسین کی، سیدنا ابوبکر نے ان کی تحسین کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کا ساتھ ہر شخص واقف ہے. انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی یہ بحث پیدا ہو گئی کہ یہ خلافت صحیح طریقے سے منعقد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کہ اس موقع کے اوپر کوئی کونسل بنا دی جاتی. یعنی جو تجویز آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے تو انہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. جب تحکیم کی نوبت آ گئی، یعنی اختلاف اتنا ہوا کہ تحکیم کی نوبت آ گئی. عرب کے دو بڑے لوگ عمر بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح کے واقعات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے یہ ایک روایت ہے وہ دوسری روایت ہے. یہ گویا اسٹیبلش ہسٹری ہے. تحکیم کی نوبت آ گئی، یعنی گویا اب دو لوگ فیصلہ کریں گے مل بیٹھ کے کہ کون صحیح جگہ پر کھڑا ہے اور کون نہیں. اس کا اس سے اچھا حل کیا ہو سکتا تھا کہ اس موقع کے اوپر یہ تجویز سامنے آ جاتی کہ ایک اس طرح کی کونسل، ایک پارلیمنٹ، ایک دارالامراء، ایک مختلف قبائل کے لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ایوان بنا دیتے ہیں، وہ فیصلہ کر لیں. کسی کے ذہن میں آئی؟ کسی نے بیان کیا؟ کہیں تاریخ میں آپ کو معلوم ہے؟ اچھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اس موقع پر آپ بیان کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم حسن کو، آپ کے بیٹے کو حکمران بنا لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہ اس کے لیے تمہیں کہتا ہوں نہ اس سے روکتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ فیصلہ تم لوگوں پر ہے. کن لوگوں پر؟ یعنی وہی لوگ تھے نا جو لشکر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک موقع تھا کہ ایک نظم بنا دیتے ہیں تاکہ انتقال اقتدار کا کوئی قاعدہ وجود میں آ جائے. زمین پر ایک دستوری طریقے کو قائم کر دیتے ہیں. کیا اس طرح کی کوئی چیز اس موقع کے اوپر کہی گئی؟ بعد کے لوگوں نے کیا باقاعدہ کوئی کونسل بنائی، یعنی کوئی اس طرح کا دارالامراء بنایا؟ کیا چیز ہے؟ قبائل کی نمائندگی ہوئی، مختلف علاقوں کی نمائندگی ہوئی، کوئی طریقہ اختیار کیا گیا. یعنی ایک جگہ لشکر کے لوگ جمع ہیں، انہوں نے بیٹھ کے اگر فرض کیجئے ایک شخص کا انتخاب کر لیا، دوسری جگہ ایک شہر کے کسی آدمی نے انتخاب کر لیا. یہ وقتی تدبیر کے طور پر تو چیزیں چل سکتی ہیں، لیکن میں پھر توجہ دلاؤں گا بہت ادب کے ساتھ کہ اتنی بڑی سلطنت کے اندر آپ ایک باقاعدہ نظم بنائیں گے نا تاکہ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر جمہوری طریقے سے اقتدار کا انتقال ہو سکے، تو وہاں بھی کوئی ایسی چیز آپ کو سامنے نہیں آتی. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور، وہ تو زیر بحث ہے. وہاں پر بھی صحابہ کرام میں بعض جلیل القدر لوگ ان کے دائیں بائیں موجود ہیں، ان کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں. اس موقع کے اوپر خود حسین رضی اللہ عنہ بہت سے مارکوں میں گئے ہیں، بہت سے موقعوں پر شریک رہے ہیں. کوئی چیز زیر بحث آئی ہو، یعنی ان کی طرف سے نہ صحیح، ان کے مخالفین کی طرف سے آ جاتی نا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے آ جاتی. یعنی بتایا جاتا کہ دیکھیے ہم امرہم شورا بینہم کے اصول پر ایسا ایک ادارہ بنا دیتے ہیں، یہ ایک دستوری روایت قائم ہو جائے گی، اس کی بنیاد پر فیصلے کر لیے جائیں گے. ایسا ہوا کوئی؟ حسین رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کے بعد انہوں نے کوئی کسی تقریر میں یہ پیش کیا ہو کہ میرے نزدیک فیصلہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، یا یہ فیصلہ تو غلط ہو گیا ہے، میں اس کے لیے ایک متبادل طریقہ تجویز کر رہا ہوں. یہ مبہم باتیں ہیں کہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے معاملے کو. لوگوں پر چھوڑ دینے کے نتیجے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ مختلف گروپ بنیں گے، مختلف قبیلے اٹھیں گے، مختلف قیادتیں اٹھیں گی، اس میں تو بالکل تباہ و برباد ہونے کی نوبت آ جائے گی. آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ طریقہ ہے. اس وقت بھی سب سے پہلے جب کوئی قوم اپنے آپ کو سیاسی لحاظ سے تنظیم میں ڈالتی ہے تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دستوری روایت کیا ہوگی.
جس پر انتقال اقتدار ہوگا، حکمرانوں کا تقرر ہوگا، تو بتا دیجئے مجھے کیا انہوں نے پیش کیا؟ یا کربلا میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ میں تم کو تجویز کر دیتا ہوں، یہ اختیار کر لیجئے؟ اگر ہو تو ضرور مجھے تاریخ میں سے نکال کے دکھائیے گا۔ کسی کونسل کی تجویز انہوں نے پیش کی ہو، ریپرزنٹیٹیوز کا کوئی ادارہ بنانے کی تجویز پیش کی ہو کہ جس میں سب لوگ راضی ہو جائیں، تجویز ہی صحیح، یعنی راضی ہونے کا عمل تو بعد میں ہوتا ہے، کبھی پیش ہوئی، کبھی سامنے آئی، بتا دیں مجھے۔ اس کے بعد آپ کے علم کا دور شروع ہوا۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ نہ بنو امیہ اس کے بعد کر سکے، نہ بنو عباس کر سکے، نہ عثمانی کر سکے، نہ مغل کر سکے، نہ خوارزم شاہی کر سکے، کہیں زیر بیاس بھی آئی، کرنا تو ایک دور بات ہے۔ اچھا، فقہا پیدا ہوئے، ان کے بھی کوئی سیاسی مسائل تھے، فقہ انہوں نے مرتب کی، سب چیزوں کے بارے میں کہا، بتائیے کوئی تجویز پیش کی انہوں نے؟ یعنی محض کتابوں میں لکھنے کے لیے پیش کر دی ہوتی کہ ہمارے خیال میں امرہم شورا بینہم کے اصول پر اس طرح کی کونسل اگر بنا لی جائے تو پھر جمہوری روایات کے مطابق انتقال اقتدار ہو سکتا ہے۔ علماء نے کچھ لکھا ہو، آپ کے ہاں الاحکام السلطانیہ جیسی کتابیں لکھی گئیں، ان میں بتا دیجئے کوئی ایسی تجویز پیش کی گئی؟ یعنی اس طرح کی مبہم بات، یعنی ایک اصول بیان کر دینا جیسے قرآن نے بیان کر دیا، اس کے بعد مبہم بات کے لوگوں پر چھوڑ دیا جائے۔ میں کہتا ہوں اس کے دوران میں آپ دیکھیں کہ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پیدا ہوئی، جن کے بارے میں ہر شخص مانتا ہے کہ وہ ایک خلیفہ راشد تھے۔ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کہی؟ 2-2.5 سال کے عرصے میں کبھی انہوں نے کوئی اجلاس بلا کے کہا ہو کہ اب اس کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے آئیے یہ کونسل بنا دیتے ہیں؟ تو میرے نزدیک عزیزم یہ اصل میں حاضر کو ماضی میں داخل کرنا ہے۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ نہیں کر سکے تو ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب و شتم کرنا ہے، اس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ مجھے کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ صورتحال جیسے کہ ہے اس کو سمجھ کر بات کیجئے، کیا طریقہ ہے آپ بتائیں۔ اس زمانے کے حالات میں یہ سب لوگ کوئی طریقہ ان کے مقابل میں تجویز کر سکے جس کی انہوں نے خلاف ورزی کر دی؟